محترم عبدالقدیر صاحب، ڈاکٹر عبداللہ فلاحی صاحب، یہاں پر موجود سبھی بزرگوں، ساتھیوں، خواتین و حضرات، میں سوچ کر تو آیا تھا کہ آدھا گھنٹہ آپ کا لوں گا، لیکن وقت کافی ہو چکا اور مجھے لکھنؤ واپس جانا ہے. پھر بھی ایک اختصار سے اپنی بات کہوں گا. قدیر صاحب نے پوری تفصیل تاریخ اسلام میں عدل و انصاف کی بیان کر دی، اور ڈاکٹر عبداللہ فلاحی صاحب نے پوری تاریخ بیان کر دی، اور آخر میں جو واقعہ بیان کیا میرے خیال سے میں وہیں سے شروعات کرتا ہوں، کیونکہ اس موضوع کے کیا افادیت ہو سکتی ہے. میں نے اس پر غور کیا کہ اسلام کا نظام عدل و انصاف، تو میں نے یہ محسوس کیا کہ اس کا رکھنے کا موضوع ہو سکتا ہے قدیر صاحب نے مشورہ دیا ہو، کسی اور نے ایسے ہی ملی جذبہ رکھنے والے شخص نے مشورہ دیا ہو. یہ افادیت ہو سکتی ہے کہ اگرچہ بڑی تعداد میں جو قوانین ہیں اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، لیکن جیسا انہوں نے کہا کہ آئلی قوانین بہرحال وہی ہیں جو 1400 سال پہلے تھے، آج بھی اسلام میں وہی ہیں. ان پر ہم کیا عمل کر سکتے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں تو میں قدیر صاحب کے اس مشورے سے 100% اتفاق کروں گا کہ اس پر عمل جبھی ہو سکتا ہے اور وہ قانون محفوظ جبھی ہو سکتے ہیں جب ہم اپنے معاملات کو سرکاری عدالتوں میں نہ لے جا کر اپنے ہی بیچ میں اپنے ہی قاضیوں سے یا اپنی ہی عدالتوں سے، جس کو کہ ہم شرعی عدالت کہیں، ان سے حل کروائیں، تو اس کا صحیح انٹرپریٹیشن اور صحیح اس کے پر عمل ہو سکتا ہے. لیکن باقی جو بہت بڑا میدان ہے عدل اور انصاف کا، اس میں بھی اسلام کا جو تقاضا ہے، اسلام کے جو اصول ہیں، ان کا کچھ نہ کچھ ہم فائدہ اپنے ملک کے لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں، اگرچہ وہ قانون اس طریقے سے نہیں نافذ ہیں. لیکن جیسے ایک مثال ہمارے عبداللہ صاحب نے دی، کیونکہ ہمارا عدل و انصاف کی بنیاد سچ بولنے پر ہے. یہ ایک ایسا بنیادی اصول ہے اسلام کا کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ شہادت، یعنی اس کی مثال قدیر صاحب دے چکے ہیں، میں ریپیٹ نہیں کروں گا، کہ کوئی بھی آپ کا شخص ہو اس کی آپ طرفداری نہیں کر سکتے. امیر المومنین کا واقعہ آ چکا ہے. تو اسلام کا بنیادی اصول عدل اور انصاف کا یہ ہے کہ آپ صحیح طور پر حق بات کی شہادت دیں. تو اس میں تو کوئی رکاوٹ آج بھی نہیں ہے. ہندوستان کا جو قانون ہے اس میں تو قسم کھلوائی جاتی ہے کہ آپ جو کچھ بولیں گے سچ بولیں گے، لیکن کیا اس پر ہم عمل کر رہے ہیں؟ اگر ہم بحیثیت مسلمان کے اس پر عمل کرنے لگیں تو یقیناً اسلام کا یہ پہلو یہ سارے ہندوستان کے لوگوں کے لیے ایک مثال ہوگا، اور اسلام سے جو لوگ نفرت کرتے ہیں، جو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ لوگ یقیناً یہ محسوس کرنے پر مجبور ہوں گے کہ اسلام کا نظام عدل ہی سب سے بہتر ہے. کیونکہ یہ سب جانتے ہیں، سارے مجسٹریٹ، سارے ججز، ساری عدالتیں مذاق اڑاتی ہیں بیانات کا جو قسم کھا کر دیے جاتے ہیں، اور ان کو زیادہ تر اس پر یقین نہیں ہوتا پیدا. لیکن اگر صرف مسلمان یہ طے کر لے کہ چونکہ اسلام کا قانون شہادت یہ ہے کہ ہم جو کچھ کہیں گے عدالت میں وہ حق اور انصاف کی بات کہیں گے، کسی عزیز کی، کسی حاکم کی، کسی سے مروب ہو کر کوئی بات نہیں کہیں گے، کسی کا فیور نہیں کریں گے، کسی کا ڈس فیور نہیں کریں گے. تو اسلام کا جو یہ نظام عدل کا ایک جز ہے، اور یہ بہت بڑا جز ہے، چاہے وہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہو، چاہے خلفائے راشدین کے زمانے کا ہو، فیصلے جبھی صحیح ہوتے تھے جب شہادت دینے والے صحیح بیان دیا کرتے تھے. اس کا کوئی اندیشہ نہیں تھا کہ امیر المومنین کے ڈر سے کوئی غلط بیان دے دے گا، چاہے امیر المومنین ہو اس میں مدعی یا مدعا علیہ، یا ایک عام آدمی ہو. مسلمان کی حیثیت سے شہادت میں دینے والا، بیان دینے والا ہمیشہ سچ اور انصاف کی بات کرتا تھا. تو اس میں تو کوئی دقت نہیں ہے. آج بھی ہمارا جو نظام عدل ہے ہندوستان کا اور دنیا کے ہر ملک کا،
خواہ وہ امریکہ کا ہو، چاہے فرانس کا ہو، چاہے انگلینڈ کا ہو، ہر ملک میں فیصلہ ہوتا ہے، اس کی ایک اہم رکن ہوتا ہے بیان، چاہے وہ بیان مدعی ہو چاہے بیان مدعی ہو۔ تو جہاں پر مسلمان فریق مقدمہ ہے اس کے اوپر تو یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ صحیح ہے، جو حق کی بات ہے وہی بیان دے گا۔ تو ایک تو بات مجھے صرف یہ عرض کرنا تھی کہ یہ بات اس موضوع سے بالکل مطابقت رکھتی ہے، اور آج بھی اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے جتنی آج سے 1400 سال پہلے رکھتی تھی۔ جو ہماری بنیاد عدل و انصاف کی ہے اس میں سب سے اہم بنیاد یہ ہے کہ ہم جو بات کہی ہے وہی کہیں گے۔ میں اور آگے بڑھوں تو یہ بات کہ انصاف کا جو تقاضا اسلام کے مطابق ہے، جو ذمہ داری ایک قاضی کو اس وقت دی گئی تھی جو آج سے 1450 سال پہلے قاضی مقرر ہوا تھا، چاہے وہ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر کے زمانے کے قاضی ہو چاہے اس کے بعد کے قاضی ہو، وہ ذمہ داری بھی پوری ہو سکتی ہے ان لوگوں کے ذریعے جو آج اس منصب پر فائز ہیں اور مسلمان ہیں۔ کہاں روکا ان کو کسی نے؟ کہاں روکا ہے؟ آج کے منصف مجسٹریٹ کو، آج کے سول جج کو، آج کے ہائی کورٹ جج کو، آج کے سپریم کورٹ جج کو ہندوستان کے قانون نے وہ صحیح انصاف کرنے کا جو ہندوستان کا قانون ہے۔ اب ہندوستان کے قانون میں گنجائش آج بھی ہے، اسلام کا قانون نہیں ہے، لیکن جس کی مثال قدیر صاحب نے دی، حضرت عمر کے زمانے میں چوری کی سزا انہوں نے ہاتھ کاٹنے کی نہیں دی۔ ہمارا قانون اگرچہ وہ اسلامی قانون نہیں ہے، مین میڈ لا ہے، انگریزوں کا بنایا ہوا ہے، لیکن اس میں بھی اس منصف مزاج اسلامی ذہن رکھنے والے مجسٹریٹ کے لیے یہ گنجائش ہے کہ وہ ایسے ماحول میں چوری کرنے والے کو ایک دن کی سزا دے دے۔ کیا ضروری ہے کہ اس کو 2 سال کے لیے جیل بھیجے؟ اگر وہ سمجھتا ہے کہ حضرت عمر جیسا منصف مزاج شخص ایسے شخص کو کھجور کی چوری پر چھوڑ سکتا ہے تو اگرچہ وہ چھوڑے نہ، لیکن وہ 1 دن کی سزا دے کر بھی قانون کی مطابقت کے مطابق عمل کر سکتا ہے۔ تو یہ دوسرا مثال ان لوگوں کے لیے میرا اپنے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں بھی اسلام کے اس نظام عدل و انصاف پر عمل کیا جا سکتا ہے بغیر دنیاوی ہندوستانی قانون کو توڑے ہوئے۔ اس کے علاوہ بہت سے معاملات ہیں جس میں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ کسی کا فیور کر دیا گیا۔ ہم لوگ ہائی کورٹ میں وکالت کرتے ہیں، ہم روز اس کے شاکی رہتے ہیں، اور ہم نہ رہیں ہمارے برادران تو رہتے ہیں کہ یہ فلاں ذات کا جج ہے، یہ فلاں ذات کا جج ہے، یہ فلاں کو فیور کر رہا ہے، یہ فلاں کو فیور کر رہا ہے، اس کا بیٹا وکالت کر رہا ہے، اس کا پوتا وکالت کر رہا ہے۔ تو ہم مسلمان ججز سے، مسلمان مجسٹریٹ سے، ان سے تو یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں۔ باقی لوگ بھی یہ کریں تو بہت اچھی بات ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ باقی لوگ اس سے کوئی آ رہی، ٹھیک ہے وہ اسلام کے فالوور نہ صحیح، لیکن ہر مذہب میں انصاف کے بنیادی اصول تقریباً ایک جیسے ہیں، اور ہندوستان کا دستور بھی یہی کہتا ہے۔ آپ ہمارے ہائی کورٹ کے، سپریم کورٹ کے ججز تو اوتھ لیتے ہیں اس بات کی کہ انصاف کریں گے وداؤٹ فیئر اینڈ فیور، بغیر کسی اس کے لالچ کے، بغیر کسی ڈر کے۔ تو ان کے لیے بھی ہے، لیکن میں صرف مسلمان ججز سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ تو پوری طرح سے آزاد ہیں، اور ان کے اوپر ایک ذمہ داری مزید ہے مسلمان ہونے کی۔ ہندوستان کے دستور سے انہوں نے اوتھ لی ہے اس کی وفاداری، اور اسلام سے وفاداری کا ان کا حلف ہے، اس کے بغیر ان کی مغفرت نہیں ہے۔ لہذا ان پر ڈبل ذمہ داری اس بات کی ہے کہ وہ بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی لالچ کے، اور بغیر کسی اس احساس کے کہ کون فریق ان سے متعلق کیا حیثیت رکھتا ہے، وہ جو صحیح انصاف ہندوستان کے قانون کے مطابق ہے وہ کریں، اور جہاں اس میں گنجائش ان کو ملتی ہے وہ اسلام کے ان اصولوں کو سامنے رکھ سکتے ہیں بغیر کوٹ کیے ہوئے۔ ابھی ایک ماضی میں ایک مرتبہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے، آپ کو یاد ہوگا، ایک بڑا واقعہ ہو گیا زنا کا، اور اس کے بعد قتل ہو گیا، اور بہت ملک میں ہنگامہ ہوا قانون کی تبدیلی کا۔ زنا کے معاملے میں اسلام بہت واضح سزا دیتا ہے،
تو ہم سے جب کسی نے کہا، ہم نے کہا دیکھیے ہم تو اگر کہیں گے تو آپ کہیں گے یہ اسلام کی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ وہی مطالبہ کرنے پر مجبور ہیں، اور جب تک آپ وہ سزا نہیں دیں گے تب تک اس پر آپ کو کنٹرول نہیں ہونا۔ چنانچہ آج بھی قانون تبدیل ہوا، بہت بڑے ہمارے جسٹس، چیف جسٹس رہے شخص نے سفارش کی اور انہوں نے اس کی مخالفت کی، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، زنا کی سزا موت نہیں ہونا چاہیے۔ اور بعض ہمارے مسلمان ساتھیوں نے بھی کہا، ہمارے بہت قریبی لوگ جو بہت بڑے ہم کو بڑی عزت کرتے ہیں، انہوں نے ہم سے کہا، ہم نے خاموش ہو گئے، ہم نے کہا دیکھیے میں تو اس پر بحث میں نہیں پڑتا، مجھے تو یہ معلوم ہے کہ اسلام میں یہ سزا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ اس کی افادیت ہوگی۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ جو سزا اسلام نے دی ہے، مقرر کی ہے، وہ یقیناً وہی مناسب سزا ہے۔ ٹھیک ہے، قانون میں آپ کہتے ہیں کہ اس سے بہت سی اور نقصانات ہو جائیں گے، یہ آپ کا اپنا عقیدہ ہو سکتا ہے، میرا عقیدہ تو یہ ہے، ہم اس پر جاتے ہی نہیں۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آج بھی لوگ مطمئن نہیں ہیں، زنا کے واقعات کنٹرول میں نہیں آ رہے ہیں، الگ الگ لوگ بیان کر رہے ہیں واقعات۔ مجھے بھی اوپر اسٹال لگے ہوئے ہیں، ایگزیبیشن ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں مبارکباد دیتا ہوں ان منتظمین کو کہ انہوں نے ایک اسٹال اس کا بھی لگایا ہے، اور تقریباً وہ سب باتیں جو آج ڈسکس ہو رہی ہیں معاشرے میں، اور اگر کوئی وہ باتیں کہہ دیتا ہے تو پکڑ جاتا ہے۔ کسی وزیر نے کہہ دیا کہ صاحب اوریانیت کی، اس نے اپنے الفاظ میں کہا کہ فلاں لباس کی وجہ سے، ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں اوریانیت، فحاشی، یہ سب وجوہات ہیں زنا کے واقعات کے بڑھنے کے۔ وزیر کہہ دیتا ہے تو میڈیا اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے لیکن اسٹال لگا ہوا ہے، اور وہ قرآن کے حوالے سے لگا ہے، اسلامی قوانین کے حوالے سے لگا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ میڈیا میں کچھ آ رہا ہے۔ میں تو کہوں گا کہ میڈیا والوں کو بلا کے ان لڑکیوں سے وہ بات جو ہم کو سنائی، وہ بات ان سے سنوائیں، کیونکہ بات صحیح ہے، کسی نہ کسی دن ان کو یہ کہنا پڑے گا۔ تو ہمیں آج کے اس موضوع سے فائدہ اٹھا کر میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ انسان، اسلام کا جو نظام عدل و انصاف ہے وہ جن اصولوں پر مبنی ہے، ہمیں تذکرے میں اس کو لاتے رہنا چاہیے۔ ہم بحیثیت مسلمان کے، ہم پر ایسا کوئی پابندی نہیں ہے کہ ہم تذکرہ کریں تو اسلام کے اصولوں کا تذکرہ نہ کریں، ہمیں اس کی واقفیت ہونا چاہیے۔ اور پرسنل لا بورڈ اسی کیمپین جو چلا رہا ہے تفہیم شریعت کے نام سے، اجلاس الہ آباد میں بھی ہونے والا ہے، قدیر صاحب نے 23 اس کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے ان قوانین سے عدالتیں ناواقف ہیں، اور کیوں نہ ہوں، کیونکہ مسلمان وکلا ہی ناواقف ہیں۔ تو تفہیم شریعت کی کیا وجہ ہے اس کسی قانون کی، یہ ہم کو اس کی واقفیت ہونا چاہیے، ہم خود سے حاصل کریں یا علماء کرام اس پر اظہار خیال کریں۔ اور جب تک ہم شریعت کے اس اصول سے، اس فکر سے، اس فلسفے سے، اس کی وجہ سے واقف نہیں ہوں گے، تب تک ہم دوسروں کو مطمئن نہیں کر سکتے، خاص طور سے برادران وطن کو اور اپنے غیر مسلم ججز کو۔ اور جو ہمارے ساتھ فیصلے آ رہے ہیں، جس کا ذکر قدیر صاحب نے کیا، کہ اب وہ جج صاحب، مسلمان جج صاحب یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ جو ہے، یہ اس کے یہ معنی قرآن کے ہیں، جو فیصلہ ہوا ہے اس میں جو شابانوں کا تھا، اور اس کے بعد جو طلاق کے اوپر ہو رہا ہے، تو اس میں ہمارے ہی جج صاحبان کے اس سے لیا جا رہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، طلاق کی وجہ یہ زبانی کہہ دینے سے جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے، اس کے پہلے یہ ضروری ہے، وہ ضروری، بہرحال یہ۔ تو ہم ان کو ججز صاحبان کو جو غیر مسلم ہیں، جن کے لیے قطعی کہیں سے ریکوائرمنٹ نہیں تھا کہ وہ پڑھیں اسلام کی، اس کی وجہ کیا ہے، لیکن ہم ان کو سمجھائیں گے۔ جب تک ہم ان کو نہ سمجھائیں تب تک کہ کیسے ممکن ہے کہ ان کی سمجھ میں آئے گا۔ تو اس لیے میں ان آرگنائزرز کو جنہوں نے یہ موضوع رکھا، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا موضوع رکھا، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عام لوگوں کو بھی، وکلا حضرات کو خاص طور سے، جوڈیشری سے متعلق لوگوں کو خاص طور سے، اس میں مسلم غیر مسلم سب شامل ہیں، پہلے مسلمان کو ہم سمجھائیں، پھر غیر مسلم کو سمجھائیں، تاکہ یہ باتیں آ سکیں۔ ایک تذکرے میں بات آتی ہے، ابھی کچھ دن پہلے ہمارے ایک بہت ہی اچھے سیکولر جج کہے جاتے ہیں جسٹس کاٹجو صاحب، ان کا ایک بیان آ گیا اخباروں میں کہ یہ 1400 سال پرانے قانون، ان کو تبدیل کر دینا چاہیے۔ کبھی کبھی چونکہ ہمارا تعلق میڈیا سے رہتا ہے تو میڈیا والے کمنٹس پوچھتے ہیں، تو کسی میڈیا کے
ٹیلی ویژن کے چینل نے ہم سے ٹیلی فون کے ذریعے سے کہا کہ ہم آپ کا ایک بہت چاہتے ہیں فون پر بیان. نے کیا ہے معاملہ؟ ان کا کاٹجو صاحب کا یہ بیان آیا ہے. ہم نے کہا ہم کاٹجو صاحب کی بڑی عزت کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں یہی ہے کہ وہ بہت زیادہ پڑھے لکھے آدمی ہیں اور سیکولر ہیں. انہوں نے یہ بیان غالباً ناواقفیت کی بنیاد پہ دیا ہے. میں ان کو نہیں سمجھتا کہ وہ اسلام کے خلاف ہیں یا مسلمانوں کے خلاف ہیں, اور اس کی بھی ذمہ داری ہم پر ہے کہ ہم ان کو واقف نہیں کرا سکیں. میں آپ کے ذریعے سے ان سے تک یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جس قانون کو وہ کہہ رہے ہیں کہ 1450 سال پرانا ہے, وہ آج بھی سب سے زیادہ عورتوں کا موافق قانون ہے. کہے کیسے؟ میں نے کہا سن لیجئے, آپ ان سے پوچھ لیجئے گا, کیا عورتوں کو کوئی وراثت کا حق دنیا کے کسی ملک میں اسلام سے پہلے دیا گیا تھا؟ اگر دیا گیا ہو یا خاص طور سے ہندوستان میں دیا گیا ہو تو وہ کہہ سکتے ہیں اس کو. لڑکیوں کا حق ہندو مذہب میں خاص طور سے ہندوستان میں کب دیا گیا ہے؟ 1956 سے پہلے کیا کوئی دیا گیا ہے؟ اب ہمارے وہاں جو دیا گیا ہے وہ قرآن نے مقرر کیا ان کا حصہ. ہاں, ہم اس کو نہیں بدل سکتے. یہ کاٹجو صاحب کی رائے ہو یا کسی کی رائے ہو, قرآن کے میں ہم ایک حرف کی زیر زبر کی بھی ترمیم نہیں کر سکتے, نہ کسی کو اجازت دے سکتے ہیں. لہٰذا وہاں تو ہماری مجبوری ہے, مگر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی صحیح ہے. وہ مجبوری کسی اس لیے نہیں ہے کہ ہم مجبور ہیں, بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کا اعلان برحق ہے, تا قیامت وہ برحق رہے گا, اور یہ ثابت ہوتا رہتا ہے اور آج بھی صحیح ہے. تو ان کو جو حصہ 1/2 کا دیا گیا ہے اس کی ایک لاجک ہے. وہ ٹیلی ویژن پہ شاید ہم آپ کو پوری تفصیل نہ بیان کر سکیں. کاٹجو صاحب چاہیں گے تو ہم ان کے گھر چلے جائیں گے. اور میں نے کہا ایک اور سن لیجیے, طلاق کی بات, جس کو کاٹجو صاحب کو شاید نہ پسند ہو. ہاں بے شک اس کا مس یوز ہوتا ہے, مسلمان اس کا بے حد مس یوز کر رہے ہیں. ایک مرتبہ میں 3 مرتبہ, ایک بیڈ سٹنگ میں 3 مرتبہ طلاق دے دینا کہیں سے اسلام میں جو ہے وہ احسن چیز نہیں ہے. یہ تو سب سے خراب چیز ہے, جس کے لیے عمر فاروق نے کوڑے تک لگوائے ہیں. ہم نے کہا کون منع کرتا ہے؟ ہم نے تو حکومت کو بار بار کہا ہے کہ قانون میں تبدیلی کر کے اس کے لیے کوڑے مقرر کر دیں. نہ کوڑے مقرر کریں, 2 مہینے کی سزا رکھ دیں. علماء اس پہ نہیں منع کر رہے ہیں کہ جس چیز کو وہ کہتے ہیں کہ قرآن نے بھی اس کو اسلام میں کہا گیا ہے کہ سب سے بری چیز ہے, جائز چیزوں میں سب سے خراب چیز کہا گیا طلاق کو, اور اس پر سب سے خراب چیز یہ ہے. لیکن یہ بھی معاشرے کی ضرورت ہے. کاٹجو صاحب کو یہ بتا دیجیے کہ ہندو مذہب میں کیا تھا. ہندو مذہب میں لڑکیوں کو جلانے کا چلن اسی لیے زیادہ تھا کہ وہ لڑکی چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے تھے. لہٰذا ہندو مذہب کے ہندوؤں کے ریفارمرز نے وہاں پر اس طلاق کو انٹروڈیوس کیا, اور ہندو میرج ایکٹ میں کنسیپٹ لایا گیا. اور پہلے کنسیپٹ یہ تھا کہ طلاق مرضی سے نہیں ہو سکتی تھی, یعنی مرد اور عورت کورٹ میں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ان کی کنسنٹ ہے تو جج طلاق نہیں دے سکتا تھا. میں نے کہا یہ اسلام سے انہوں نے لیا ہے. دھیرے دھیرے آج وہ بھی یہاں پر آ گئے کہ اگر دونوں تیار ہوں تو طلاق ہو سکتی ہے. تو ہم نے کہا یہ مذہب جو چیز 1450 سال پہلے ہمارے مذہب میں رائج ہو گئی, ہندو مذہب آج اختیار کر رہا ہے, تو ہمارا مذہب, ہمارا قانون ایڈوانس ہے یا وہ قانون ایڈوانس ہے؟ تو کون سے قانون کو ہم آپ سے بات کر رہے ہیں؟ کہاں کیسے وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ فرسودہ ہے؟ اور ہم نے کہا بہت سی باتیں ہیں جو اگر وہ کبھی بات کرنا چاہیں گے تو ہم ضرور ان کو بتائیں گے کہ ہمارے قوانین جتنے ہیں جو یہاں رائج ہیں, جو آئلی قوانین ہیں, ظاہر ہے کہ یہ کرمنل لا تو نہیں رائج ہے, لیکن اس کے بھی اصول اگر وہ اختیار کریں تو شاید فائدہ ہی ہوگا. اور ایک دن آئے گا کہ آپ ہاتھ کاٹنے کی سزا کو کسی اور شیپ میں دیں گے. یہاں آپ کوڑے لگوانے کی شروعات کر چکے ہیں. راجستھان کے کسی جج نے, میں نے اخبار میں پڑھا تھا, کوڑے لگوائے اس نے, حالانکہ اس کو بہت زیادہ وہ کیا میڈیا نے, لیکن یہ اس کی اپنی. اور بعض ججز بیان دے رہے ہیں کہ زنا کی سزا پھانسی کی جائے, یہ مطالبہ ہو رہا ہے. لیکن آپ ضد میں, چونکہ اسلام میں سزا ہے, آپ نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, آپ کا اختیار ہے, آپ نہ کریں, قانون آپ بنانا آپ کا اختیار ہے. پارلیمنٹ میں آپ کی اکثریت ہے, پارلیمنٹ کیا قانون بنائے. اب جو ہم نے کہا کہ ابھی حال میں ایک فیصلہ آ گیا تھا ہائی کورٹ کا, اس کے بارے میں مسلمانوں نے اعتراض کیا اور سپریم کورٹ میں اپیل کی, تو ہندوؤں نے بھی اس کو سپورٹ کیا ہے. عیسائیوں میں کچھ اختلاف رائے رہا ہوگا, لیکن وہاں پر بھی اس کے بند حمایت ہی ہوئی ہے. اور سپریم کورٹ نے بعد میں اپنے فیصلے میں کہا, وہ لاجک کچھ دی ہو, لیکن انہوں نے اس بات کو کہا
کہ ہاں یہ ہمارا کام نہیں قانون بنانا، جبکہ اس وقت کے وزیر اعظم، اس وقت کے پارٹی کی سربراہ سونیا گاندھی، وہ ان سب لوگوں کو کہا کہ ہم اس کے خلاف اپیل کریں گے. لیکن اسلامی طریقے سے ایک چیز اگر حرام ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ غلط ہے اور وہ تا قیامت غلط رہے گی. آپ کے فیصلے بدلتے رہ سکتے ہیں. جیسا قدیر صاحب نے کہا کہ 107 مرتبہ امنڈمنٹ آپ کر چکے ہیں دستور ہند میں، جو ہمارا فنڈامنٹل لا ہے. نہیں، اسلام تو فنڈامنٹل لا صرف قرآن کو مانتا ہے. اور جن اسلامی ممالک میں نے لیبیا میں جب میں گیا تھا تو میں نے دیکھا تھا وہاں لکھا ہوا تو قرآن از دی لا آف دی لینڈ. تو کسی کانسٹیٹیوشن کو فریم کرنے کی انہیں ضرورت نہیں. جب قرآن لا آف دی لینڈ ہو گیا تو سارے قوانین بنیں گے. ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں میں کہ ضرورت قانون کی نہیں رہ گئی، چونکہ نئے نئے مسائل میں، لیکن اس کا وہ منبع قرآن ہوگا یا حدیث ہوگی، اس کے جو سورس ہوگا وہ قرآن یا حدیث ہوگی. اس کے ماتحت تمام قوانین بنے ہیں. اور اب چونکہ وقت زیادہ نہیں لگا، میں آپ سے اتنا ہی کہوں گا کہ تاریخ اسلام اس بات کی شاہد ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو خلیفۃ المسلمین کے زمانے میں بات کہہ دی گئی وہ ختم ہو گئی. اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ ہوئے ہیں، چاہے وہ ترکی کا قانون ہو، چاہے وہ ہندوستان میں اورنگزیب کے زمانے میں بننے والے وہ باقاعدہ ایڈٹ کرانے والی کتاب جو ان کے زمانے میں بنائی گئی فتاوی عالمگیری، وہ آج بھی اسلامک لاء کے بارے میں ایک اتھارٹی ہے. اور اس کو جو ہے وہ 7-8 سال کی اس وقت کی محنت سے علماء وقت نے اس کو مرتب کیا. تو جتنے اس میں قوانین اس وقت تک ضروری سمجھے گئے سب کو شامل کیا گیا، اس کے بارے میں فتاوی لکھے گئے. آج بھی آج کی ضروریات بہت سی ہیں، چونکہ یہاں پر ہم حکمرانی میں نہیں ہیں، ہم یہاں پر قانون سازی میں حائل نہیں، اس حد تک نہیں ہے کہ ہماری مرضی چلے. لہٰذا ہندوستان میں بہت سی تنظیموں نے ایسے ادارے قائم کر رکھے ہیں جو اس پر غور کرتے رہتے ہیں. ایک ادارہ دلی میں قائم ہے جو اکثر اس پر سیمینار کرتا ہے کہ جو آج کی ضروریات ان کے بارے میں کیا شرعی موقف ہے، انٹرسٹ کے بارے میں کیا شرعی موقف ہے، جو لائف انشورنس کے بارے میں کیا شرعی موقف ہے. اس پر علماء غور کرتے ہیں. تو جو بنیاد ہے ہمارے عدل اور انصاف کی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اور اس میں آج بھی وہ کسی طریقے سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہے یا اس کی کوئی افادیت نہیں ہے. بالکل اس کی افادیت ہے، چاہے وہ ہمارا تعزیری قوانین کیوں نہ ہو، ہمیں اس سے واقفیت ہونا چاہیے. ہندوستان میں ہم رہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر ہمارا تعزیری قانون جو ہے وہ انڈین پینل کوڈ ہے یا دوسرے اور بہت سے قوانین ہیں. لیکن ہم ایک اچھے شہری ہونے کے ناطے، اس ملک کے ایک اچھے ہمدرد ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کے عدل و انصاف کے اصولوں سے واقف رہیں. اور جب بھی ضرورت پڑے، جب بھی موقع آئے، تو ہم اپنے برادران وطن کو بتا سکیں کہ ہماری رائے یہ ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اس کو یہ قانون بنائیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. چونکہ ہمارے سارے قوانین، ان کا منبع جو ہے وہ قرآن و حدیث ہے. اور جو دوسری باتیں جیسے کہی گئی ہیں، اجماع اور قیاس، وہ ان کا سورس وہی ہے. لہٰذا ہمارے سارے قانون اور جو اس کے خلاف ہیں وہ قانون جو ہے وہ اس پہ ظاہر ہے کہ وہ ہمارے لیے باطل ہے. تو میں صرف اپنی بات کو یہیں پر ختم کروں گا، چونکہ کافی وقت ہو چکا ہے اور مجھے لکھنؤ بھی جانا ہے، کہ آج بھی اسلام کے اس نظام عدل اور انصاف ہے، اس کی افادیت دنیا کے ہر ملک میں اتنی ہی ہے جتنی آج سے 1450 سال پہلے تھی. ہم اس سے غافل نہ ہوں. ہم یہ نہ سمجھیں کہ اس کی کوئی افادیت نہیں ہے. ملک کی اور معاشرے کی تعمیر میں یہ اصول جو اسلامی اصول ہیں یہ ہر وقت کام آئیں گے، شرط یہ کہ ہم اس سے واقف ہوں اور ہم دوسروں کو اس سے واقف کرا سکیں. کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. میں قطعی نہیں کہتا کہ انڈین پینل کوڈ کو آپ اسلام کے اس مطابق ترمیم کریں، لیکن جو آپ کے قوانین ہیں ان میں جہاں کہیں ہم کو اپنی رائے دینے کا موقع ملے، یقیناً جمہوریت ہے اور ہماری رائے لی جاتی ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اپنی رائے کو صحیح طریقے سے پیش نہیں کر پاتے. اور میں عرض کروں گا ہمارے اپنے علماء کرام سے خاص طور سے، اور ڈاکٹر عبداللہ صاحب سے، چونکہ وہ دونوں کو حیثیت میں ہیں، وہ عالم بھی ہیں اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پروفیسر بھی ہیں. تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بہرحال سمجھی جاتی ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا ایک ذہن اور ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر سبھی پڑھے لکھے لوگ وہاں رہتے ہیں. تو ہمیں یہ صلاحیت ہم میں ہونا چاہیے کہ ہم اپنی باتوں کو خوبصورتی کے ساتھ
اس انداز میں جیسا کہ مسلمان کا ایک مومن کا کردار ہوتا ہے، جس کی طرف اشارہ بھی ہوا کہ اپنے اس کردار کو سامنے رکھ کر، ان الفاظ کو سامنے رکھ کر جس سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، ان باتوں کو عوام کے اور بالخصوص ان لوگوں کے سامنے لائیں اور میڈیا کی معرفت اس تک لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ میڈیا بہت اہم رول ہے۔ اور یہ شکایت جو ہماری ہے، میڈیا ہمارے خلاف ہے، ہمارا دشمن ہے۔ دیکھیے میں اس پہ عرض کروں گا معذرت کے ساتھ کہ ٹھیک ہے، کچھ لوگ تو میڈیا میں ایسے ہیں کہ جن کا ذہن خراب ہے، ان کو بھی آپ اپنے میٹھے بول سے، آپ اپنی انکساری سے، آپ اپنے حسن اخلاق سے ان کو بھی صحیح بات سنانے کے لیے مجبور کر سکتے ہیں۔ لیکن اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جو جاننا چاہتے ہیں کہ اسلام کا صحیح موقف کیا ہے۔ اسلام، ابھی کل کی بات ہے کہ ایک بہت ہی ایسے شیو سینا کے اخبار کا رپورٹر ہم سے لکھنؤ میں ہمیشہ جب کوئی مسلم معاملہ ہوتا پوچھتا ہے، اس نے ہم سے پوچھا صاحب یہ احمد بخاری صاحب نے جو کر دیا ہے کیسا غیر قانونی بات ہے؟ میں نے کہا بھائی تمہارے کیسے معلوم غیر قانونی ہے؟ کہنے کیا طریقہ؟ میں نے کہا بھائی طریقے دو ہوتے ہیں، آج کی تاریخ میں وقف بورڈ اپوائنٹ کرتا ہے متولی کو، یا کہیں پر کوئی کسٹم ہوتا ہے تو رواج کے مطابق متولی اپوائنٹ ہوتا ہے۔ تو جامع مسجد کا ایک کسٹم شاید ہے شاہجہاں کے زمانے سے ہے، اور ظاہر ہے کہ جامع مسجد کا واقف شاہجہاں ہے، اس نے بنایا ہے۔ تو اگر اس نے کوئی چیز لکھ دی ہے کہ اس خاندان میں امامت چلے گی تو وہ چلے گی، تو اس میں تمہیں دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ قانون دخل دے گا۔ تو کہنا تھا وہ وقف بورڈ، میں نے کہا وقف بورڈ کو اختیار یہ ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے قانون میں، جو تمہارا بنا ہوا قانون ہے۔ میں نے کہا سن 60 میں یو پی کا قانون تھا، سن 95 میں مرکز نے بنایا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ واقف کی منشا کے مطابق وقف بورڈ اپائنٹمنٹ کرے گا۔ تو اس نے کہا پھر تو بیکار ہو گیا ہمارا کچھ۔ ہم نے کہا بیکار ہے تو آپ میڈیا کو اگر سمجھائیں سب صحیح بات، تو وہ ایسا نہیں کہ بالکل نہیں سنتے۔ یہ معاملہ اٹھا تھا بہت زیادہ، ابھی کہیں پر ایسا واقعہ جیسے پہلا ہوا تھا عمرانہ کا واقعہ، ایسے کا واقعہ پھر ہو گیا تھا، تو ٹی وی بحث شروع ہو گئی اور وہ آ گیا مسئلہ کہ صاحب پرسنل لا۔ مجھ سے بات کی ٹی وی پہ، تو میں نے کہا دیکھیے اس میں پرسنل لا کوئی مسئلہ نہیں۔ پرسنل لا قطعی بھی ایسے شخص کی حفاظت یا حمایت نہیں کرتا ہے جو اپنی بہو کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ اس کی سزا اسلام میں پھانسی ہے، اور جتنا بھی بڑا آپ اس پر جرمانہ رکھ سکتے ہو وہ جرمانہ دیجیے اور اس سے لڑکی کو دلوائیے۔ تو جب اس نے یہ سنا ہماری زبان سے تو وہ پرسنل لا کا مسئلہ باہر ہو گیا۔ تو ان کا بھائی یہ تو کہہ رہے پرسنل لا کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ تو اس کو کہہ رہے اس کو سزا دیجیے، پھانسی دیجیے۔ میں نے کہا اور اسلام اگر ہوتا ہے، یہاں اسلامی نظام ہوتا تو ایسے شخص کو تو مہینہ بھر میں پھانسی کا حکم ہو جاتا، اور اس کی ساری جائیداد اس مجسٹریٹ کو، قاضی کو اختیار ہوتا ہے، ضبط کر کے وہ اپنی اس کی بہو کو دے دیتا۔ تو اس کی ضرورت ہی نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں گزارا کہ یہاں سے رکھا جائے وہاں سے رکھا جائے۔ تو اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ان کا رخ پھر اس پر پرسنل لا کے خلاف نہیں گیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ میڈیا 100% ہمارے خلاف ہی ہے، لیکن ہاں ہمیں ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے اس انداز میں حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی ضرورت ہے، اور یہ ضروری ہے۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ ہندوستان میں خاص طور سے آج کے ماحول میں اگر آپ برادران وطن کو اپنے کردار سے، اپنی مومنانہ فراست سے یہ محسوس نہیں کرا سکے کہ آپ قطعی اسلام کے چلنے سے ملک کے ہمدرد نہیں ہیں، بلکہ ان سے زیادہ ہمدرد اگر آپ ثابت نہیں کر سکے تو آپ کے لیے دقتیں پیش آئیں گی۔ جو ابھی جیسے نتائج ابھی پارلیمنٹ کے الیکشن میں آئے ہیں، اس میں بہت کچھ ذمہ داری ہماری بھی ہے۔ ہم نے جہاد کے معنی بالکل غلط پھیلا دیے، ہم نے جہاد کا تصور دے دیا، ہم نے یہ تصور دے دیا کہ جیسے کہ ایک شخص اگر کہہ رہا تو اس کو ہم بوٹی بوٹی کاٹ دیں گے۔ یہ اسلام کا طریقہ نہ ہے، نہ اسلام کی زبان ہے، نہ مومنانہ فراست ہے۔ یہ ہم کوئی بات ایسی کہہ نہیں سکتے ہیں کہ جو اسلام کی، آپ بوٹی کاٹنے کا حق کہاں سے مل گیا آپ کو؟ کس اسلامی قانون نے آپ کو حق دیا ہے کہ آپ کسی مخالف کو بوٹی کاٹ دیں گے؟ یعنی اس کا مطلب آپ اسے قتل کرنے کے حقدار ہو گئے؟ آپ تو اس کا بھی قتل نہیں کر سکتے اس ملک میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بیان دے رہا ہے۔ تو ہمیں یہ اپنی اور یہ میسج پورے ملک میں پھیلانے کے لیے وہاں میڈیا ضرور تیار بیٹھا ہے، کیونکہ اس سے سیاسی نظام جڑا ہوا ہے۔ تو ہمیں یہ غور کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے اصولوں کو پہلے خود اس سے واقف ہوں۔ اسلام کے نظام عدل و انصاف بہت اچھا موضوع ہے، اس سے بہت حد تک ہم ناواقف ہیں، اس سے ہم پہلے خود واقف ہوں، خاص طور سے وکلاء حضرات اور جو جوڈیشری سے متعلق لوگ ہیں وہ، اور پھر اس کے بعد ہم دوسروں کو اس سے واقف کرائیں ان کی خوبیوں سے،
قطع نظر اس کے کہ ہندوستان میں اسلام کا وہ سسٹم جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کا کوئی نفاذ نہیں ہے، نہ ہمارا کوئی مطالبہ ہے، لیکن ہم اس کے بعد بھی اس کی خوبیوں کی طرف لوگوں کو واقف کرائیں کہ بھئی شہادت میں ہمارا یہ اصول ہے، انصاف میں ہمارا یہ اصول ہے، اور خاص طور سے جو آئلی قوانین ہیں ان پر عمل کر کے اور یہ ثابت کریں کہ وہ آئلی قوانین دنیا کے دوسرے قوانین سے کسی طرح کمتر نہیں ہیں بلکہ عورتوں کے حق میں سب سے بہتر ہیں۔ یہی طریقہ ہو سکتا ہے اسلام کے اس نظام عدل و انصاف کو قائم رکھنے کے لیے، اس سینس میں کہ جو کچھ ہے وہ قائم رہے اور باقی میں ہم ملک کی خدمت کر سکیں۔ اگر ہم صحیح قانون دوسروں کو بتا سکیں گے کہ اسلامی کیا ہے تو ملک میں اگر تبدیلی اس کے لحاظ سے قانون میں آئے گی تو یہ بھی ایک خدمت ہوگی۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں منتظمین کا۔ شکریہ۔